اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبوں کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنے مولا کے سوگواروں میں شمار فرما۔ اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین۔ گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی قرآن کریم کا ایک پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا پیغام سورہ مبارک قصص کی آیت نمبر 79 سے 83 تک ہے۔ مجموعی طور پر یہ 3-4 آیات ایک اہم پیغام کو ہمارے اور آپ کے حوالے کر رہی ہیں۔ ان آیات کا پیغام دنیا خواہی اور دنیا پرستی سے دوری ہے۔ عجب حسن اتفاق ہے، وہ انسان جس نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی ہو اور آ کے فرمایا ہو خری غیری لا رغبت فیک، جا دنیا کسی اور کو بہکا، علی کو تیرے اندر کوئی چاہت نہیں ہے۔ قد طلقتک ثلاثا، میں تو تجھے 3 بار طلاق دے چکا ہوں، لا رجعت بعدها، کہ جس میں پھر کوئی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ عزیزوں، خداوند متعال ان آیات میں قارون کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح مال و دولت دنیا کے نشے میں چور وہ قوم کے درمیان نکلتا ہے اور لوگ حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ پروردگار انہیں آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو، جو صاحبان علم ہیں، جن کو پروردگار نے تقوی الہی عطا کیا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں ویلکم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ جو اللہ کا ثواب ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، وہ اس دنیا کے مال و دولت سے بہت بہتر ہے، قابل قیاس اور مقایسہ نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں کس طرح سے مقایسہ ہو سکتا ہے اس چیز کا جو فانی ہے اس چیز کے ساتھ جو باقی ہے۔ آگے آخری آیت، جو آیات کا آپ کو ایڈریس دیا، اس کی آخری آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تلک الدار الاخرہ، یاد رکھو وہ دار آخرت ہے جسے ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ دار آخرت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ زمین پہ تکبر اور بلندی کی چاہت رکھتے ہیں اور نہ فساد آ کے پھیلاتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ متقین کسے کہتے ہیں؟ متقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو امام المتقین کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امام المتقین کے پیروکاروں میں آ کے بنایا ہے۔ عزیزوں، امام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب انسان دنیا خواہی کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، دنیا طلبی کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے تقوی الہی کے درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ ایک بات کا یہاں کہنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کے استعمال میں اور دنیا کی چاہت میں بہت فرق ہے۔ بس اوقات یہ 2 چیزیں آپس میں خلط ہو جاتی ہیں۔ جب آ کے دنیا کی برائی کی جاتی ہے، جب آ کے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے
دل لگی نہیں رکھنا چاہیے، دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ الفاظ کبھی کبھی اپنے معنی کو پوری طرح سے نہیں پہنچا پاتے۔ آپ غور فرمائیں، اپنی ذات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا اچھی چیز ہے۔ اگر دنیا ذاتاً بری چیز ہوتی گناہ کی طرح تو کبھی بھی پروردگار اپنے نبی کو ملک سلیمان عطا نہ کرتا، پروردگار اپنے اولیاء کو اس دنیا کی ہر نعمت سے نہ نوازتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اصل یہ دنیا بہت اچھی ہے، خداوند متعال نے خلق کیا ہے، اس کو مخلوق پروردگار ہے، لیکن اس کے استعمال میں بہت سنبھل کے قدم رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے ضرورت سے زیادہ اس کے اندر دخالت کی تو یہ دنیا ایسی زنجیر بن کے ہمیں جکڑ لیتی ہے کہ اب ہمارے ارادے ختم ہو جاتے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان کبھی بھی اپنے ارادے سے نہ ہاتھ کو پھیلا سکتا ہے، نہ آگے صحیح سے انگڑائی لے سکتا ہے۔ عزیزوں، دنیا کے استعمال میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ دنیا کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرے، اگر جو اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کرے، تو دھیرے دھیرے یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں اترتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب حق کے پیغام کو نہیں سن پاتا ہے۔ حق آواز دیتا رہتا ہے لیکن یہ انسان اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا۔ امام المتقین اسے آواز دیتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ پاتا۔ لہٰذا عزیزوں، ہمیں آ کے اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیجا دنیا طلبی ہمیں آ کے پستی کا شکار بنا دے، اور جب ہم اس خواب غفلت سے بیدار ہوں تو دیر ہو چکی ہو۔ آئیں امام المتقین کی بارگاہ میں توسل کریں اور مولا سے درخواست کریں، مولا ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، مولا ہماری مدد فرمائیے کہ ہم بھی آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل سکیں انشاءاللہ۔ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہماری عزاداری کو قبول کرے اور ہمیں مولا کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت کرے، آپ کی خدمت سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔